بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترضق. رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور علم حاصل کرتا، دوسرا شخص کاروبار کرتا اور پیسہ کماتا۔ تو جو کاروبار کرنے والا بھائی ہے اس نے اپنے اس بھائی کی شکایت اللہ کے رسول سے کی جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور کاروبار نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعلک ترضق، ممکن ہے کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اپنے اس بھائی کے عوض دیا جاتا ہو۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں بہت سے معنی اور مطالب بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے دو بھائیوں کا واقعہ کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور دوسرا کاروبار کرتا تھا، پیشہ اختیار کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ممکن ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، جو برکت ہوتی ہے، تمہارے اس بھائی کے عوض میں ہوتی ہو۔ یہ مسئلہ ہمیشہ درپیش رہا ہے کہ انسان کام کرتا ہے اور کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا رزق تلاش کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر جس بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تھی، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کی احادیث سنتا، آپ کی باتیں سنتا، تو اس کو کم موقع مل پاتا تھا کہ وہ کاروبار کر سکے۔ تو اس کے بھائی نے شکایت کی۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پورے طور سے علم کے لیے وقف ہیں، وہ پوری زندگی بحث و تحقیق، تدریس و تعلیم، دوسروں کو پڑھانا اور تبلیغ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ شکایت کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے کہ جو لوگ پورے طور پر پوری زندگی اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک جماعت ایسی تھی جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو مسجد نبوی کے صفے پر ہر وقت حاضر رہتے تھے، بجائے کوئی کاروبار کرنے کے، بجائے بازار جانے کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے اور اس کو پھیلاتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں آ جاتی تھی ان میں سے ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا جاتا تھا، یا کہیں سے اور چیزیں آ جاتی تھی جو ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ آج کل ہندوستان اور بر صغیر میں جو مدارس ہیں ان کا بھی سسٹم اصحاب صفہ ہی کے طرز پر ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام تعاون سے ہوتا ہے، چندے سے ہوتا ہے، ان کی تنخواہوں کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ مصروف ہیں علم میں، تعلیم میں، تصنیف میں، تدریس میں، تعلیم میں، تربیت کے میدان میں، وہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کی کفالت قوم کرتی آئی ہے، ملت کے چندے سے، اس کے تعاون سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے اس وقت سے بہت سے مدارس کا تعاون نہیں ہو پایا اور ان کی جو آمدنی ہوتی وہ نہیں ہو پائی۔ اس سے بہت سے اساتذہ اور معلمین جو ذی علم ہیں، ذی استعداد ہیں،
اور وہ برسوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ان کے سامنے مالی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، تو اب دوسروں کو ان کا شکوہ کرنے کے بجائے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے، خصوصی طور پر ان مدارس کا بھی، ان اساتذہ اور معلمین کا بھی جو ملت کے کام میں مصروف تھے اور وہ کسی وجہ سے، جیسے ساری پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہے، وہ براہ راست کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے، تو ملت کے لوگوں کو اور اہل ایمان جو حضرات ہیں اور جو اہل ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا تعاون کریں، اور مدارس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، افراد کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور براہ راست بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے مسجد کے امام کو، اور اگر وہاں کوئی اس پیشے سے متعلق ہے، جو مدارس سے متعلق ہے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو تم کو رزق دیا جاتا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تمہارے بھائیوں کا ہوتا ہے، کمزوروں کا حصہ ہوتا ہے، غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اگر ہم ان حصوں کو تقسیم نہیں کریں گے تو رزق میں تنگی آنا لازمی ہے، اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور دوسروں کا تعاون کرنے سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ کھینچیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔